یہ مکہ ہے اور سامنے کھڑا ہے نواسہ رسول۔ یزید تخت پر بیٹھا ہے، بیعت مانگ رہا ہے، لیکن یہ حسین جو کعبہ کے سائے میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ انکار فقط سیاسی نہیں، یہ قیامت تک کے ہر ظلم کے خلاف اعلان بغاوت ہے۔ یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ سن 60 ہجری کا آغاز تھا۔ خلافت اسلامی کی پاک ڈور یزید بن معاویہ کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ یزید نہ صرف فاسق و فاجر بلکہ شریعت محمدی کا کلم کلا دشمن تھا۔ اس کی بیعت کا مطالبہ اسلامی اصولوں کے سراسر منافی تھا۔ مدینہ منورہ میں جب ولید بن عتبہ حاکم مدینہ نے امام حسین علیہ السلام کو بلا کر یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا تو امام نے تاریخی جواب دیا، میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ وہ تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ جب امام کو مدینہ میں اپنے قتل کی سازش کا علم ہوا تو آپ نے اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کو خیر آباد کہا۔ امام نے رات کے وقت اپنے اہل بیت اور اصحاب کے ساتھ مدینہ چھوڑا۔ اس موقع پر امام نے نانا کے روضے پر حاضری دی، قبر کو گلے لگایا، کریا کیا اور الوداع کہا۔ 28 رجب 60 ہجری امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی ایام تک قیام فرمایا۔ یہاں امام نے مختلف موقعوں پر اہل مکہ اور دیگر زائرین کو خطبات دیے اور یزید کے فاسق حکومت کے خلاف آگاہی دی۔ امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں خطبہ دیا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہو اور اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہو، سنت رسول کی مخالفت کر رہا ہو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی سے پیش آ رہا ہو، پھر بھی وہ اس پر زبان یا عمل سے اعتراض نہ کرے تو اللہ کو حق ہے کہ اسے بھی اس ظالم کے ساتھ جہنم میں داخل کرے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس خطبے کے ذریعے واضح کیا کہ ان کا قیام صرف ذاتی نہیں بلکہ اسلامی اقدار کی حفاظت کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام نے حج کی نیت کی تھی، لیکن یزید نے مکہ میں امام کو قتل کرنے کے لیے احرام باندھنے والے قاتل بھیج دیے تھے۔ امام کو اطلاع ملی کہ حج کے دوران ان کے قتل کی منصوبہ بندی ہو چکی ہے، چنانچہ 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو امام نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور کربلا کی جانب روانگی کا فیصلہ فرمایا تاکہ بیت اللہ کے تقدس کو پامال نہ ہونے دیں۔ امام نے خروج سے قبل ایک خطبہ دیا، میں نہ تو ظلم کے ارادے سے، نہ فساد کے لیے اور نہ ہی غرور یا دنیا طلبی کے لیے نکلا ہوں، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ میں نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے روکوں گا اور اپنے نانا اور بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلوں گا۔ اسی دوران
کوفہ سے ہزاروں خطوط امام حسین علیہ السلام کو موصول ہیں، جن میں آپ علیہ السلام سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں اور مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں۔ امام نے مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ کوفہ کے حالات کا جائزہ لیں۔ جناب مسلم کی اطلاع پر امام نے فیصلہ کیا کہ وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ امام نے قافلے کی تیاری شروع کی۔ امام نے اہل بیت کے افراد، بنی ہاشم کے جوانوں، خواتین، بچوں اور اصحاب کو روانگی کے لیے تیار کیا۔ قافلے میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام، شبیہ پیمبر علی اکبر علیہ السلام، شبیہ حسن مجتبی قاسم علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام اور چھوٹا شیر خوار حضرت علی اصغر علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اس قافلے نے حج کے دن مکہ کو ترک کیا۔ ایک طرف مکہ میں حاجی جمع تھے اور دوسری طرف حسین علیہ السلام اپنے لہو کی قربانی کے لیے نکل رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ کا سب سے عظیم سفر شروع ہوا، جو صرف جغرافیائی نہیں بلکہ روحانی، فکری اور انقلابی سفر تھا۔ امام حسین ایک مظلوم امام کے طور پر نکلے، مگر پوری انسانیت کے رہبر بن گئے۔